ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم ہمارا. اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا، اور یہ گھرانہ بہت ہی عظیم ہے. اس گھرانے کے اندر ہر ایک اپنی جگہ پر آفتاب و ماہتاب ہے، لیکن کچھ ہستیاں اس گھرانے کے اندر ایسی پیدا ہوئی ہیں جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے. انہی عظیم ہستیوں میں ایک ذات ہے حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. یہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی. یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں آتی ہیں، اور یہ پڑ پوتی ہیں. آپ کی ولادت مکہ شریف میں سن 145 ہجری میں ہوئی، اور نہایت ہی نیک پرہیزگار حافظہ محدثہ عالمہ عابدہ زاہدہ اور ولیہ تھیں. 6 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر علم حدیث اور علم فقہ کی مجلسوں میں شرکت فرمایا کرتی تھی. آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت حسن انور، جو امام حسن مجتبی کے پوتے ہیں، حضرت حسن انور، تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو بچپنے میں لے کر کے جاتے تھے سیدہ نفیسہ کو، اور لے جانے کے بعد میں کہتے یا رسول اللہ میں اپنی اس بیٹی نفیسہ سے راضی ہوں. یہ کہہ کر کے واپس پلٹ آتے. تو ایک روز حضور علیہ السلام نے حضرت حسن انور کو خواب میں اپنی زیارت بخشی اور فرمایا کہ اے حسن میرے بیٹے، جس طرح تو اپنی بیٹی نفیسہ سے راضی ہے میں بھی راضی ہوں، اور میرا رب بھی اس سے راضی ہے. بچپنے کے اندر حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حال ہے. حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ امام حسن مجتبی مولائے کائنات کے بیٹے کی پڑ پوتی ہیں. ان کا نکاح جو ہوا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ میں ہوا. حضرت نفیسہ کا نکاح جو ہے حضرت اسحاق کے ساتھ ہوا، اور نکاح بھی جانتے ہیں کس نے مقرر فرمایا؟ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. ہوا یوں کہ امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت اسحاق نے حضرت حسن انور کے سامنے حضرت نفیسہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں.
اب دونوں آل رسول ہیں، امام جعفر صادق امام حسین کی اولادوں میں سے ہیں اور وہ امام حسن کی اولادوں میں سے ہیں. تو حضرت حسن انور نے، حضرت اسحاق نے حضرت حسن انور سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نفیسہ سے. انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت حسن انور نے اپنی بیٹی نفیسہ کے حوالے سے کوئی جواب نہ دیا. حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، یہ بارگاہ رسول میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ خواہش صرف اس لیے کی ہے کیونکہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ تقوی، حیا، خدمت اور عبادت ریاضت میں اپنی مثال آپ ہیں اور اللہ کے کلام کی حافظہ بھی ہیں، حفظ بھی کیا ہے انہوں نے. یہ عرض کرنے کے بعد حضرت اسحاق لوٹ کے آ گئے. اب یہ بھی حضور کے بیٹے ہیں اور جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حضور کی بیٹی ہے. تو یہ کہہ کر کے واپس آ گئے. اگلی ہی رات میرے آقا علیہ السلام حضرت حسن انور کے خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد میں فرمایا اے حسن، نفیسہ کی نسبت اسحاق کے ساتھ طے کر دو اور اسی کے اندر میری بھی رضا ہے. تو حضرت حسن انور رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح جو ہے امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کر دیا. حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ امام شرف الدین بوصیری جیسے عاشق رسول نے جب حضرت نفیسہ کے روضے اور قبر کے حوالے سے بیان کیا تو آپ کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے، عرش کے حقائق سے گرتے ہیں جو اسرار قبر نفیسہ پر، جو ہیں بنت ذل انوار، یعنی حسن انور کے بیٹی، حسن بن زید بن حسن یعنی امام حسن کے بیٹے زید، ان کے بیٹے حسن اور پھر ان کی بیٹی حضرت نفیسہ. اور وہ حسن بیٹے کس کے ہیں؟ وہ مولا علی کے ہیں اور وہ بیٹے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے. تو اس طرح سے حضرت امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ نے اپنی عقیدتوں کا خراج حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش فرمایا. حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا حضرت اسحاق امام جعفر صادق کے بیٹے کے ساتھ. ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ام کلثوم اور ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف چلی گئی تھی. مکے میں ولادت ہوئی، مدینے میں کچھ روز رہیں اور پھر مدینہ شریف سے کہاں چلی گئیں؟ مصر کی طرف. حضرت نفیسہ عبادت و ریاضت کے اندر سیدہ نفیسہ کا معمول یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر نماز پڑھتی تھی. 30 حج آپ نے کیا ہے. سیدہ نفیسہ نے 30 حج فرمایا اور ان میں اکثر حج آپ نے پیدل چل کر کے کیا ہے. حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھتیجی ہیں ان کا کہنا ہے میں نے اپنی پھوپھی جان نفیسہ کی 40 سال خدمت کی ہے اور ان 40 سالوں میں کبھی بھی حضرت نفیسہ کو میں نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک بار میں نے ان سے عرض کی آپ آرام کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو فرمایا کیسے آرام کروں جب میرے سامنے دشوار منزلیں ہیں جنہیں کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں، تو میں تو کامیابی پانا چاہتی ہوں، میں کیسے آرام کر سکتی ہوں. سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بھتیجے سے پوچھا گیا کہ حضرت نفیسہ کھاتی کیا تھیں؟ تو حضرت سیدہ نفیسہ کی بھتیجی نے کہا 3 روز میں یعنی 3 دن کے اندر حضرت نفیسہ 1 لقمہ کھایا کرتی تھی. یعنی میں اس عظیم ہستی کی بات کر رہا ہوں جو اہل بیت اطہار سے جن کا تعلق ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ پورا گھرانہ ہی بے مثال ہے، لیکن اس گھرانے میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی مثال اپنی آپ ہے، دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. انہی لوگوں میں حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رجب کو بیمار ہو گئیں اور جب بیمار ہوئی، اب وہ رجب ہے جس مہینے کے آتے ہی حضور برکت کی دعا فرماتے اور رمضان تک پہنچنے کی دعا فرمایا کرتے تھے.
अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। एक रजब के आते ही सैयदा नफीसा रदी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई और रमजान शरीफ के महीने तक बीमार रहीं। रमजान में इनका मर्ज बढ़ा तो आपको मशवरा दिया गया कि आप रोजा तोड़ दें, क्योंकि बीमारी में रोजा तोड़ने की इजाजत है, रोजा नहीं रखें आप, ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से इजाजत है। जब सैयदा नफीसा से कहा गया कि आप काफी बीमार हो गई हैं, आप रोजा तोड़ दें, आपने फरमाया 30 साल से मैं ये दुआ कर रही थी कि जब मौत आए उस वक्त मेरा रोजा हो, और अब ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है तो तुम लोग कहते हो कि हम रोजा तोड़ दें। यानी 30 साल से जो मैं दुआ कर रही थी कि हालत रोजा में मेरी मौत हो, आज ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है अल्लाह के फजल से। आज इनकी जात पर मैं गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसलिए कि इनका इंतकाल भी माह रमजान शरीफ में हुआ है। लेकिन माह रमजान में किस तारीख में हुआ है ये तारीख में मौजूद नहीं है। एक तारीख मिलती है 15 रमजान शरीफ, लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि तारीख का जिक्र जो है ये नहीं है किताबों के अंदर। एक तारीख मिलती है, खैर कभी भी हो, इस घराने की बरकतें तो हमें हमेशा मिल रही होती हैं। तो सैयदा नफीसा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया 30 साल से जो मैं दुआ कर रही थी कि मेरी मौत हालत रोजा में हो, आज जब मेरी आरजू पूरी होने का वक्त आया तो तुम कहते कि हम रोजा तोड़ दें। ये फरमा करके सैयदा नफीसा कुरान की तिलावत में मशगूल हो गई और इसी हालत में सैयदा नफीसा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। रोजा रखते हुए, रोजे की हालत में कुरान की तिलावत करते हुए आपका इंतकाल हुआ सन 208 हिजरी के अंदर। आज 1447 है, आज से जो है 1239 ईयर जो है साल पहले सैयदा नफीसा, यानी 1239 साल सैयदा नफीसा रदी अल्लाह तआला अन्हा को इंतकाल करके हो गए। रमजान शरीफ के अंदर आपका इंतकाल हुआ और आज भी आपके मजार के पास दुआएं की जाएं तो अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। हजरत सैयदा नफीसा रदी अल्लाह तआला अन्हा की बेशुमार करामतों में से, सैयदा नफीसा रदी अल्लाह तआला अन्हा की करामतें तो वैसे काफी ज्यादा हैं, लेकिन आपकी बेशुमार करामतों में से एक दो करामतें आपके सामने पेश करता हूं, क्योंकि हजरत नफीसा अपने दौर की बाकरामत वलिया कामिला थी और मिस्र और हिजाज वाले हमेशा इनकी करामतों पर गवाह रहे और आपकी ऐसी ऐसी करामतें जाहिर हुई जिनका चर्चा ना सिर्फ मुसलमानों में हुआ बल्कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी हुआ। उन्हीं में से आता है, एक मर्तबा एक यहूदी औरत अपनी टांगों से मफलूज बेटी को हजरत नफीसा की खिदमत में छोड़ करके किसी काम से चली गई। अब वो औरत तो चली गई और उस यहूदी औरत की जो बेटी थी, जो टांगों से मफलूज थी, टांग काम नहीं करते थे, वो बेटी हजरत नफीसा की बारगाह में लेटी हुई है। इत्तेफाक से उसी वक्त सैयदा नफीसा रदी अल्लाह तआला अन्हा वुजू फरमा रही थी। जब वुजू वाले पानी के चंद कतरे उस लड़की की मफलूज यानी माजूर बेकार टांगों पर गिरे तो उन टांगों पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई और कुछ ही देर में उस लड़की को महसूस हुआ कि उसकी टांगों में जिंदगी लौट आई है और वो शिफायाब हो गई है। जब उसकी वालिदा ने यह मंजर देखा आने के बाद तो उसने हजरत नफीसा रदी अल्लाह अन्हा के हाथ में हाथ दे करके इस्लाम कबूल किया और इस वाक़ये की वजह से उस यहूदी औरत का पूरा खानदान इस्लाम में दाखिल हो गया। जहां सैयदा नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म अतहर से लगा हुआ वजू का पानी गिरे वहां मुर्दे को जिंदगी बख्श रहा है, तो आप अंदाजा लगाएं सैयदा नफीसा का अपना हाल क्या होगा। यानी उनके वजू के कतरात अगर गिर जाएं तो वो टांग जो मुर्दा है, जिसमें जो है माजूरपन है, उसको जिंदगी मिल जा रही है। हजरत नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले से 70 यहूदी घराने दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तकरीबन 150 करामतें हजरत नफीसा की ऐसी जाहिर है जिनको अलग अलग मुअर्रिखीन ने बयान किया और शारे बुखारी हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रदी अल्लाह ताला ने भी बयान फरमाया है। ये हजरत सैयदा नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत बड़ी करामत है। इसी तरीके से हजरत नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो भतीजी हैं उनसे पूछा गया और उन्होंने फरमाया
کہ سیدہ نفیسہ جہاں نمازیں پڑھتی تھیں وہاں ایک ٹوکری تھی. جب وہ کسی چیز کی خواہش کرتی، سیدہ نفیسہ فلاں چیز کھانے کی خواہش ہے یا کچھ اور چیز کی خواہش ہے، تو وہ جو ٹوکری رکھی ہوئی تھی، فرماتی ہیں کہ سیدہ نفیسہ جب کسی چیز کی خواہش کرتی وہ چیز اپنے آپ ٹوکری کے اندر خود بخود مل جایا کرتی تھی، وہ خود بخود مل جایا کرتی. حضرت نفیسہ کی بھتیجی کہتی ہیں میں ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں دیکھتی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی تھی. میں نہیں جانتی تھی وہ کون لاتا تھا. ایک بار میں نے ان سے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ سب کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہاں سے آتا ہے. تو فرمانے لگی اے میری بھتیجی زینب، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے دنیا اس کی فرما بردار ہو جایا کرتی ہے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. یہ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہے. اور حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہت بڑی کرامت جو آج بھی الحمدللہ ہو رہی ہے اور دیکھنے میں آ رہی ہے. امام شعرانی نے الطبقات الکبریٰ کے اندر بیان فرمایا، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو امام شعرانی الطبقات الکبریٰ کے اندر بہت بڑے محدث امام ہیں، آپ نے فرمایا اسے چاہیے اس بندے کو کہ نظر مانے، منت مانے کہ اگر میرا کام بن گیا تو سیدہ نفیسہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کروں گا. فرماتے انشاءاللہ اس شخص کا جیسا بھی مشکل مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا. اور امام عبد الوہاب شعرانی نے فرمایا یہ الحمدللہ آزمایا ہوا عمل ہے. ہمارے مشکلات پیش آتے تھے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، ہم نے منت مانی کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہم سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کریں گے. اللہ کے فضل سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. وہ یہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت آج بھی جو ہے ظاہر ہے الحمدللہ. اس لیے میرے عزیزو، یہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو انتقال کیے ہوئے 1239 سال ہو رہے ہیں، جن کی کرامتیں آج بھی ظاہر ہیں اور جن کا فیض آج بھی مل رہا ہے، اگر کوئی ان کے وسیلے سے ان کی بارگاہ کے اندر جو ہے نظر کی منت مان لے تو اللہ اس کے کاموں کو پورا فرما دیتا ہے. تو جس گھرانے کی یہ شہزادی ہے اس گھرانے کے مالک و مختار امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے دینے سے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا ان کی ایک بیٹی کا جواب، ان کی ایک بیٹی کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے. تم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہو. سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے آج بھی ہر حاجت جہاں پوری ہوتی ہے، ہر ضرورت جہاں پوری ہوتی ہے، وہ مصر کے اندر سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے. وہ جب سیدہ نفیسہ کا انتقال ہو گیا بہت بڑا صدمہ تھا مصر والوں پر، کیونکہ آپ مصر آ گئی تھی مدینہ شریف سے. مصر والوں پر بہت بڑا صدمہ تھا. ظاہر ہے کوئی ایسا آدمی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے جو ہماری مشکلوں کو حل کرتا ہو، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہو تو تکلیف نہیں ہوگی. پورے مصر والوں پر، اور پھر گھرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پورے مصر والوں پر ایک عجیب سا صدمہ تھا. آپ کے شوہر جو تھے حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ، جب حضرت نفیسہ کا انتقال ہو گیا، اہلیہ کا، بیوی کا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیوی نفیسہ کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کروں گا. حضرت اسحاق نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو مدینہ شریف میں دفن کروں گا. جب انہوں نے دفنانے کا ارادہ کیا تو مصر والے مزید غم میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اسحاق رسول اللہ کے بیٹے، خدا کے واسطے ہم کو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جدا مت کیجئے، یعنی ان کو مت لے کر کے جائیے. ان کا جدا ہونا یعنی کتنی عظیم تھی سیدہ نفیسہ، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے. تو حضرت اسحاق سے مصر والوں نے کہا کہ ان کو ہم سے جدا مت کیجئے. انہوں نے مصر والوں نے تو کہہ دیا، لیکن حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ سرکار کے قدموں میں جنت البقیع شریف میں دفن کیا جائے. تو اسی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے کر کے آئے اور آنے کے بعد میں فرمایا اے اسحاق
نفیسہ کو مصر میں دفن کر دو، نفیسہ کو مصر میں دفن کر دو۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا کو مصر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آج 1200 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر رہا ہے، تقریباً 1239 1239 ایئر ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پاک مرجع خلائق ہے۔ لوگ اپنی دعاؤں کو پورا کرانے کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے قاہرہ مصر جا کر کے سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہا کے مزار پر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر میری کچھ غلامی تھی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اس بیان کا جو ہے الحمدللہ اس سے ایک میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ مشکلات حل نہ ہو رہے ہوں تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام بھی یاد رکھ لیں، حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب یعنی ثواب کا تحفہ پیش کرنے کی منت مان لیں کہ اگر میرا کام بن گیا تو میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کروں گا۔ اب وہ ثواب کا تحفہ کیا ہے؟ کسی کو کھانا کھلا کر کے ثواب کا تحفہ پیش کر دو، کسی کو کپڑا پہنا کر کے پیش کر دو، اور نہیں کچھ ہے تو درود شریف پڑھ کر کے سیدہ پاک کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت، یعنی جو بھی نیک عمل آپ کریں گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ ثواب کا تحفہ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ کے اندر پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصر میں سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اور سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، آپ مستجاب الدعویٰ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، ولیہ بھی ہیں، فقیہہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے گھرانے کی ایک عظیم ہستی کا نام حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس گھرانے کے فیضان نصیب فرمائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ان پاک لوگوں کی محبت میں ہی اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔